اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ تفسیر سورہ کہف جاری تھی، آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے یعنی حسن فاعل ہوئے، وعملوا الصالحات نیک کام کیے یعنی حسن فعل انجام دیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بس ہم بھی ضائع نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے اجر جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ حسن فاعل بھی تھے، حسن فعل بھی تھے، بس حسن فاعل کی بنا پر حسن فعل انجام دیے، ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، بس ہمیشہ ان کے لیے نہریں جاری ہیں جنتوں کے نیچے، باغات کے نیچے۔ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک اور موٹے ریشم کا سبز لباس پہنیں گے، وہاں تختوں پر مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی خوب بدلہ ہے اور کیا ہی بہترین آرام گاہ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ جہنم میں جانے کے لیے کفر لازمی نہیں ہے، بلکہ گناہ کافی ہے۔ گناہ کافی ہے، چاہے انسان کافر ہو یا کافر نہ ہو، گناہ کا تعلق جہنم سے ہے۔ انسان اگر گناہ گار ہے تو جہنمی ہے، چاہے انسان جہنم کے ضعیف درکات یعنی عالم برزخ میں گزارے، ضعیف درکات میں گزارے یا قوی درکات میں گزارے، کہ عالم قیامت کے بعد جو حساب و کتاب کے بعد اسے جہنم کبریٰ کہا گیا ہے، فضا اکبر کہا گیا ہے، جبکہ فقط ایمان سے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی حسن فاعل ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کافی نہیں ہے حسن فاعل ہونا، بلکہ حسن فعل ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن فعل ہونا بھی ضروری ہے، بس خداوند عالم احسن عمل کو ضائع نہیں کرتا، احسن عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح حسن فاعل بھی ہو، حسن فعل بھی ہو۔ اولئک لہم جنات عدن تجری، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیچے، جن کی جو جنتوں میں ہوں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، ہمیشگی والی جنتیں۔ عدن یعنی ہمیشگی والی، معدنیات یعنی جہاں سے جو مثال کے طور پہ کوئلہ ہو یا معدن ہو ہمیشہ سے نکلیں، معدنیات والی چیزیں ہمیشہ سے نکلیں۔ اولئک لہم جنات عدن، ہمیشگی والی جنتیں ہیں۔ جنات لفظ آیا، جنات جمع ہے، اس لیے آیا کیونکہ مومنین کے مختلف درجات ہیں، مومنین کے مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح جنت کے بھی بہت سارے درجات ہیں، بعض مومنین کے لیے ایک جنت ہے، بعض کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور بعض کے لیے 3 جنتیں ہیں، بعض کے لیے جنت اللقاء ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے، کہ سورہ رحمان نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے مقام سے خوف کھاتا ہے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہاں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، یہ جنت اللقاء ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 28 اور 29، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 28 اور 29 یہ جنت اللقاء کے حوالے سے کہ تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت اللقاء میں داخل ہو جاؤ۔ اگر جس شخص کی ولایت کامل ہو تو اس کی برزخی قبر جنت ہے، اس کی برزخی قبر جنت ہے، کہ بحر الانوار میں آیا جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 7، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ قبر برزخی ہے، قبر برزخی ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، یعنی جنتوں کی زمین کے نیچے پانی جاری ہوگا، پانی جاری ہوگا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے جنتیوں نے۔ یلبسون ثیابا خضرا، ان کا لباس سبز ہوگا،
سندس باریک ریشم، واستبرق موٹی ریشم، متقین فیہا علی الارائک بس تختوں پر کامل آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، اور کیا خوب ثواب ہوگا، یہ کیا خوب اجر ہوگا خدا کی جانب سے، مرتفقہ یعنی ثابت جگہ، ان کی جگہ بہترین بھی ہے، ثابت بھی، ہمیشہ یعنی ہمیشگی والی جگہ ہوگی۔ بس جو لوگ حسن فاعل ہوئے اور حسن فعل بھی تھا ان کا، تو خدا ان کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ان کے اجر کو بتایا، ہمیشگی والی جنتیں ہیں۔ جنات لفظ جمع استعمال کیا گیا، اس لیے استعمال کیا گیا کہ درجے مختلف ہوں گے، تو درجے کے اعتبار سے جنتیں ہوں گی، کسی کے لیے ایک ہوگی، کسی کے لیے دو ہوگی، کسی کے لیے جنت اللقاء اعلیٰ ترین جنت ہوگی کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔